منکر یہ مرتب فرمائے اور ترتیب کی علی مقام امام غسل دماغ اسی بابت ارشاد فرماتے ہیں یہی ہے کہ امر الہی بجا لاؤ اور منع کیے سے باز رہو، اس کی قضاؤں پر صبر رکھو، اس کے آگے توبہ کرو۔ اللہ پاک کے ارادہ جو اس نے تیرے لیے مشیت اور تقدیر کے اعمال اور فیصلے مرتب فرمائے ہیں، اس پر آمادہ رہو اور اس پر صبر کرو، اس کے آگے توبہ کرو۔ ہر وقت ہر حال اللہ کے حضور توبہ کی ہاتھ دراز کیے رکھو، اس کے سامنے گریہ زاری کرو، آوازیں کرو، انکساری کرو، اللہ کے حضور گریہ زاری کرو۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں جیسا کہ پانی تیرے بدن کو مطہر اور پاک کرتا ہے، آنسو تیرے دل کو طیب و طاہر کرتا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرو، گریہ زاری کرو، اپنے دلوں اور آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کے آگے ذلیل ہو۔ اللہ پاک کے حضور گریہ زاری کر کے ذلیل ہو جاؤ، کمتر بنو، توازو اور انکساری کرو، تاکہ وہ رب جلیل اس عبد ذلیل پر اپنے انعام اور اکرام اور الطاف اور افضال کی جو معاملات ہیں وہ آسان فرمائے۔ یہ فرماتے ہیں امام غوث پاک رونا عبادت ہے اور انکساری عبادت کا کثرت کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ حضور امام غوث اعظم پاک کی شان ہے۔ اس مقام پر حضور فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، گریہ زاری کرو، اللہ پاک کے حضور قربت کی خواہشکاری کرو، اللہ کی معرفت اور عرفان کے لیے اپنے آپ کو اس کے حضور سپرداری میں رکھو۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم پاک اپنی شان محبوبیت کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں اے درویش، تو نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ ہر لمحہ تو رو رہا ہے؟ ہنس، اتنا ہنس کہ تیرے ہنسنے کی آواز عرش کے کناروں تک۔ کیوں ہنسنا ہے؟ کیونکہ تجھے یقین نہیں ہے مجھ پر؟ میں عبد القادر جیلانی پر اعتبار و یقین نہیں؟ اتنا ہنس کہ تیرے ہنسنے کی آواز عرش کے کناروں پر پہنچ۔ تو قربان جائیے، وہ ذات محبوب اپنی شانوں کے اعتبار سے کس طرح ہم پر ہویدا ہوتا ہے، وہ ظاہر اور آشکار اپنی کریمیت اور اپنی محبوبیت اور معشوقیت کے ساتھ اس دفتر کو تمام فرماتے ہیں۔ سب ناز ہیں اس ذات کی۔ اگر تم توبہ اور نیک نیت اور اعمال عمدہ پر فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہیں نفع عنایت فرمائے گا اور مظلوموں کی جزا تمہیں حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ کے پاس تمہارے سوا ایسے تابعدار نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک کے حضور ایسے تواضع اور تابعداری کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ پاک کی تابعداری کرو۔ واہ، اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اپنے آپ کو سپرد کرو، ان کے فرمان ذیشان کے حضور ہو جاؤ۔ علی مقام امام محبوب غوثیت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن پر اپنی رحمت اور شفقت ظاہر فرمائے اس کی محبت دنیا اور آخرت میں لازم جان، اپنے سب شغلوں سے محبت کا شغل بڑا سمجھو۔ جتنے بھی اوراد ہیں، وظائف ہیں،
اشغال ہیں، مراقبات ہیں، یہ جتنے بھی اشغال ہیں، ان تمام اشغال سے بہتر جو شغل ہے وہ محبت کا جانا. یہ محبت نہایت ضروری ہے، کیونکہ محبوب پاک صاحب الوداع صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا محبت له. ایمان ہی نہیں اگر تجھ میں محبت نہیں. تو گویا ایمان کا سرچشمہ محبت ہے، اور محبت بھی تیرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے. اس رب ذلیل کو، اس رب جلیل کا عرفان، اس رب جلیل کی قربت کا باعث ایک واحد ذریعہ ہے، اور وہ محبت ہے. یہ محبت نہایت ضروری ہے، یہ تمہیں نفع دے گی. سب حقیقت تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہے، اور اللہ تم کو تمہارے لیے چاہتا ہے. مخلوق مجھے اپنا بنانے کی کوشش اور فراق میں ہے، اللہ مجھے میرے لیے چاہتا ہے. اللہ تمہیں تمہارے لیے چاہتا ہے، نہ کہ اپنے لیے. آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں اے قوم، تمہارے نفس خود خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہمارے جو نفس ہیں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک کے حضور میں اعتراض کی زبان کو دراز کرتے ہیں، شکایت کا معاملہ باندھتے ہیں. ہر وقت اس ذات کو چھوڑ کے سب چیزوں کی خاصداری کرتے ہیں. اللہ مجھے یہ عطا فرماؤ، مجھے یہ عطا فرماؤ. اور کبھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا، اللہ سے اللہ کے محبوب رسول اللہ کی محبت نہیں طلب کی. دنیاوی امور اور دنیا کے مطالب و مقاصد اس کے حضور ہمیشہ طلبگار رہا. یہ ہے نفس خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور تمہیں خبر تک نہیں، کیونکہ وہ امور الہی پر جبر کر کے اللہ کے منشا کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. اور شیطان رندہ درگاہ سے پیار رکھتے ہیں، اللہ سے پیار نہیں رکھتے. اور قضائے الہی کے نزول کے وقت موافقت اور صبر نہیں کرتے، بلکہ خلاف اور نزاع کرتے ہیں. نفسوں کو اسلام کی خبر نہیں. نام اسلام پر کنایت کر رکھی ہے، یہ کچھ بھی مفید نہیں، اور نہ اس سے کچھ منفعت اٹھا سکتے ہیں. یہ مفید نہیں، اور اللہ کے حضور سے کوئی منفعت، کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے. حضور انتہائی شفقت و محبت سے مخاطبوں کے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا، خوف کو لازم سمجھ، نہ ڈر نہ ہو یہاں تک کہ رب سے ملاقات کرے. اپنی نیت اور دل کے ثابت قدموں سے اس کے سامنے قرار پکڑے، اور امان کا دروازہ اور امان کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں ہو. اس وقت تم بے خوف ہو سکتے ہو جب امن ملا تو اس کے پاس بھلائی بکثرت دیکھو گے، جب امن ملا تو برقرار رہو گے